اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی اصناف ادب میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی وضاحت ہم لوگوں کو چاہیے ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے پاس نظم ہے، ایک لفظ ہے، ہمارے پاس حمد ہے، ایک لفظ ہے، اردو کی صرف میں سے یہ دیے گئے الفاظ ہیں، نعت ہے، وہ بھی ایک لفظ ہے۔ تو اس کی جس طرح سے ہم لوگ ڈیفینیشن کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے جیسے ناول ہے کسے کہتے ہیں، تو اس کی ڈیفینیشن جس طرح سے آ رہی ہوتی ہے، کہانی کی ڈیفینیشن آ رہی ہوتی ہے، اسی طریقے سے ہمارے ہاں جو ایک ڈیفینیشن آ رہی ہے آج کے بعد، وہ ہے غزل کی، کہ غزل کس چیز کو کہتے ہیں، کس قواعد کا نام ہے، یا اس پہ کیا کیا چیزیں آتی ہیں۔ میری کوشش یہ ہوگی کہ میں آپ لوگوں کے سامنے یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں آج بیان کروں۔ اپنی طرف سے میں مکمل کوشش کروں گا کہ غزل کو مکمل طور پہ میں آپ لوگوں کے سامنے ڈیفائن کروں۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو یہ سمجھنا ہے کہ جب لفظ غزل آتا ہے تو غزل کا لفظ جو ہے وہ باقاعدگی کے ساتھ اس کی اپنی میننگز آتی ہے، لفظی بھی اور اردو اصطلاح میں بھی۔ جس طریقے سے غزل کا لفظ ہے، یہ لفظ جو ہے غزلہ یغزلو سے نکلا ہوا ایک لفظ ہے، اور غزلہ یغزلو کی اپنی لفظی معنی کیا ہوتی ہے؟ کسی کی تعریف کرنا، یا عورتوں کی تعریف کرنا، یا اپنے محبوب سے بات چیت کرنا۔ اس کی یعنی میں نے ساری کی ساری یہاں تعریفیں لکھ دی، یعنی کہ کسی کی تعریف کرنا، یہ بھی غزلہ یغزلو کی معنی ہوتی ہے۔ عام طور پہ کہ محبوب سے اپنے سے بات چیت کرنے کا نام بھی غزل کے طور پہ آتا ہے، اور عورتوں سے بات چیت کرنے کا نام بھی غزل آتا ہے۔ اس کی مثال ایسے لے لو جیسے ہمارے پاس ایک لفظ ہوتا ہے حمد۔ ہم عام طور پہ اردو میں حمد کسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ وہ ثنا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اس کو ہم لوگ حمد کہتے ہیں۔ لیکن حمد کی اپنی جو لفظی معنی ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ وہ حمدہ یحمدو سے لفظ نکلا ہوا ہے، اور حمدہ یحمدو کی اپنی لفظی معنی ہوتی ہے صرف اور صرف تعریف کرنا۔ بات سمجھ آ گئی؟ یعنی جس طریقے سے ان کے ٹینسز چینج ہو رہے ہوتے ہیں اسی طریقے سے ہم اس کی تعریف بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح سے مثال کے طور پہ حمدہ یحمدو کی اپنی لفظی معنی ہوتی ہے تعریف کرنا، اسی لفظ سے نکلا ہے حامد۔ اس کی ٹینسز جب چینج ہو جاتی ہے، اس کی یعنی گرامر اور صیغہ چینج ہو جاتا ہے، تو اس کی حامد کی معنی ہوتی ہے تعریف کرنے والا ایک شخص۔ اسی طریقے سے اگر یہ اس میں فاعل میں آ گیا، اگر یہ اس میں مفعول میں آ جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے کہ جس کی تعریف کی جا رہی ہے، یعنی حامد تعریف کرنے والا، اور جس کی تعریف کی جا رہی ہے تو وہ محمود ہو۔ تو اسی طرح سے ہم کا لفظ ہمارے پاس کیا مشہور عام طور پہ عرف عام میں مشہور ہو گیا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی جا رہی ہو۔ اسی لفظ سے ہی نکلا ہوا ہمارے پاس لفظ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے۔ تو اسی طرح غزلہ یغزلو کہ اپنی لفظی معنی کیا ہوگی کہ عورتوں سے بات چیت کرنا، یا اپنے محبوب سے بات چیت کرنے کا نام ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اگر اس کے بھی ٹینسز ہم لوگ بدلتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ لفظ غزال اگر ہم بولتے ہیں تو وہ باقاعدگی کے ساتھ جو ہرن کا بچہ ہوتا ہے اس کو ہم لوگ جو ہے وہ غزال عام طور پہ کہا جاتا ہے۔ اور بعض لوگوں نے یہاں تک بھی کہا ہے کہ چائنا میں جو پایا جانے والا ایک خوبصورت ہرن ہے، اور اس کی آنکھوں میں ایک مکمل طور پہ جو دھار بنی ہوتی ہے بلیک کلر کی، اور بڑی خوبصورت ہوتی ہے، اور اس خوبصورتی دھار کی طرح ایسے لگتا ہے کہ جس طرح سے اس سے کوئی آنسو ٹپک رہا ہے۔ تو اس خوبصورتی والی دھار آنکھوں کی اس ٹپکنے والے کے مرحلے کو عام طور پہ بھی غزال کہا جاتا ہے، اور اس کے ہرن کے بچے کو بھی غزال کہا جاتا ہے۔ تو یہ تو ہم نے اپنی لغوی اعتبار سے آپ کو، لفظی اعتبار سے میں نے آپ لوگوں کو غزل کی تعریف بتائی کہ غزل کسے کہتے ہیں۔ اصطلاح میں لفظ غزل کسے کہا جاتا ہے کہ حسن اور عشق کی واردات کو نہایت ہی خوبصورت یا لطیف انداز سے بیان کرنے کا نام غزل ہے۔ کہ سمپل سی مثال آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ حسن کی واردات ہوئی ہے، یا حسن کا معاملہ ہوا، یا محبت کا یا عشق کا کوئی معاملہ ہوا ہے، اس عشق کے معاملے کو نظم میں ڈھال کر یا غزل میں ڈھال کر، اپنے اشعار میں ڈھال کر لوگوں کے سامنے بیان کرنے کا نام عام طور پہ ہم لوگ اردو زبان میں غزل کو کہتے ہیں۔ تو یہ غزل کی میں نے آپ لوگوں کے سامنے تعریف کر دی۔ ہمارے پاس کیا ہے کہ غزل کے طور پہ عام طور پہ معیار زندگی کے طور پہ غزل کی میں نے جو ہیڈنگ ڈالی ہے، اس میں میں نے آپ لوگوں کو غزل کو سمجھانے کی، غزل پہلے دور میں ایک
ہوتا تھا کہ پہلے دور میں اس شاعر کو اس کو یعنی کہ اردو کا کہا ہی نہیں جاتا تھا جس کو غزل میں مہارت حاصل نہ ہو. جس بندے کو غزل میں مہارت حاصل ہوتی تھی تو وہ بہت بڑا شاعر عزت افزائی کے حساب سے سمجھا جاتا تھا. تو غزل پہلے جو زمانے میں ہوتے تھے صرف اور صرف عشق کے لیے استعمال ہوتی تھی, ہجر یعنی کہ جدائی کے لیے استعمال ہوتا ہے, کیونکہ ہجر کا لفظ بھی ہجر سے ہی نکلا ہوا ہے, جہاں آپ کو پتا ہے کہ ایک جگہ سے چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا, یعنی کہ غم وغیرہ وصال غم یعنی غم کا پہنچنا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے کہ غزل کے طور پر پہلے یہ چیزیں ساری کی ساری استعمال ہوتی, جیسے فار ایگزامپل مثال کے طور پر عشق کے طور پر کہ دل نادان مرزا غالب کا شعر ہے, دل نادان تجھے ہوا کیا ہے, آخر اس درد کی دوا کیا ہے. تو عشق کے طور پہ جو ہے نا پہلے اشعار غزل کے طور پر بہت زیادہ کہے جاتے تھے. تو اس لیے اس کی مثالیں جو ہے نا پہلے جو آتی تھی صرف اور صرف عشق میں, ہجر میں اور عام طور پہ مثال غم میں اس کی مثالیں آتی. جیسے ہجر کے طور پہ رہتا ہوں غرق ان کے تصور میں روز و شب, رہتا ہوں غرق ان کے تصور میں روز و شب, مستی کا پڑ گیا ہے کچھ ایسا مزہ مجھے. اب دیکھیں یہاں پر جدائی کو ایک ایسے انداز میں تشبیہ دے کر اس شعر کو بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ کو اس میں نظر آ رہا ہوگا کہ اس میں ایک نشے کی کیفیت بیان کر رہے ہیں. اب نشے کی کیفیت کو تشبیہ کیسے دے دی ہے, جدائی کے ساتھ, اور جدائی بھی کون سا جو ہجر اور غم کے ساتھ جو آتا ہے اس کو دیا گیا. اور وہ کس طرح سے, جس طرح سے ایک بندہ نشے کا جو عادی ہو چکا ہوتا ہے, اب اس کی عادت ہے کہ وہ رات کو روزانہ نشہ جب تک کرتا نہیں ہے تو وہ اس کو چین آرام اور سکون جو ہے وہ نہیں پڑ رہا. اب وہ نشہ جب اس کو کر لیتا ہے اس کے بعد اس کو آرام آتا ہے اور اس کے بعد اس کو سکون آ جاتا ہے. تو یہاں پر شاعر کیا کہتا ہے کہ رہتا ہوں غرق ان کے تصور میں روز و شب, یعنی دن ہو یا رات ہو میں کیا ہے کہ اپنے محبوب کے تصور میں رہتا ہوں, مٹا رہتا ہوں, اس کے غم میں نڈھال رہتا ہوں. مستی کا پڑ گیا ہے کچھ ایسا مزہ مجھے, جس طرح سے نشے کا عادی ہوتا ہے تو یہی والی مستی جو ہے میرے اندر پڑ گئی ہے کہ جب تک اپنے محبوب کے تصور میں نہ رہوں میں, جب تک اپنے محبوب کے تصور میں غرق نہ رہوں میں, تو کیا ہے کہ وہ مزہ اور وہ سکون جو ہے جس طرح سے نشے والے کو آ رہا ہوتا ہے وہ مجھے کبھی بھی نہیں آ سکتا. تو ہجر اور مثال غم کے طور پر بھی یعنی کہ پہلے یہ کہی جاتی تھی. تو ابتدا میں جو غزل صرف اور صرف جو کہی گئی تھی وہ آپ کے پاس عشق میں آتی تھی, وہ آپ کے پاس ہجر میں آتی تھی, اور آپ کے پاس مثال غم کے طور پہ آتی تھی. پھر جیسے زمانہ چینج ہوا, انگریز آئے, انگریزوں نے آنے کے بعد یہاں پر اپنے رجحانات بڑھائے تو لوگوں کے بھی ذہن جو ہے نا وہ بہت کافی حد تک چینج ہوئے. جس طرح سے کافی حد تک حالی نے بھی یہ کہا اور نذیر اکبر آبادی نے یعنی کہ کہا اور دوسرے شاعروں نے کہا کہ پہلے ہم بھی غزل گو تھے, بات سنیں, پہلے ہم بھی غزل گو تھے. جس طرح سے باقاعدگی کے ساتھ حالی جو ہے وہ غزل گو سے مسدس میں آئے تو ایک شاعر کہتے ہیں کہ ہم نے بھی وہ عادت زمانے کے حساب سے بدل دی کہ ہم بھی یعنی کہ ہم نے بھی مسدس کو چھوڑ کر کس کو ہے کہ مخمس کو بھی اپنا لیا. یعنی مخمس عام طور پہ جو کہی گئی تھی وہ اچھی سے اچھی جو بہترین سے بہترین اور نذیر اکبر آبادی کی, لیکن لوگوں نے اس میں نظموں میں بھی چینج کیے. جو بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو غزل میں تھے لیکن بعد میں کس میں آئے, باقاعدگی کے ساتھ نظموں میں آئے. جیسے آپ کے پاس علامہ محمد اقبال صاحب ہیں, پہلے غزل سے شاعری کی ابتدا کی لیکن شہرت اس کو ان کو کس میں ملی ہے, باقاعدگی کے ساتھ نظموں میں ملی. جس طرح سے آپ کے پاس حالی ہیں, حالی جو ہے وہ پہلے زمانے میں صرف اور صرف کس میں تھے, وہ آپ کے پاس غزلوں میں تھے, لیکن بعد میں وہ مسدس نظموں میں آئے تو مسدس سے ان کو ایک شہرت ملی تھی. تو زمانہ جس طرح سے چینج ہوتا گیا, تبدیل ہو گیا, تو پہلے عشق, ہجر اور مثال غم میں غزل ہوا کرتی تھی, لیکن بعد میں وہ تصوف میں بھی آنے لگی, صوفیہ پن میں بھی آنے لگی, اور بعد میں اخلاق کے حوالے سے بھی غزلیں کہی جانے لگی, اور سیاست میں اور فلسفے میں بھی آنے لگی. اس کی فار ایگزامپل جو چھوٹی چھوٹی دو تین مثالیں میں آپ لوگوں کو دیتا ہوں. جیسے تصوف میں آئی, خواجہ میر درد تصوف, شہنشاہ تصوف کے طور پہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ غزلوں میں کے حوالے سے مشہور ہیں. تو اپنی چھوٹی سی کی مثالیں میں دے کر آپ کو صرف سمجھانا. تو امتیں اپنے ذمے دھر چلے, کس لیے آئے تھے ہم کیا کر چلے. تو یہاں پر دیکھیں کہ دنیا کو ایک ویرانہ کہا کہہ رہے تھے کہ ہمارے دنیا میں آنے کا جو مقصد تھا وہ کچھ اور تھا, لیکن کیا ہے کہ ہم جس مقصد سے آئے تھے ہم نے وہ سارے مقصد پر پش ڈال دیے.
چھوڑ دیے بلکہ ان کی جگہ ہم نے کیا کیا کہ عام طور پہ دوسرے مقصدوں کو لے لیا ہے۔ تو تہمتیں اپنے ذمہ در چلے، اس لیے آیت میں ہم کیا کرتے ہیں، آنے کا مقصد کیا تھا کہ ہم لوگ خلیفہ انسان جو خلیفہ ہے پروردگار کی ذات کا، تو آنے کا مقصد اس کا کچھ اور تھا، لیکن کیا ہے کہ جب یہاں سے ہم جا رہے ہیں تو گناہوں سے بھرے ہوئے یہاں سے جا رہے ہیں۔ اخلاق کے طور پہ جیسے مثال کے طور یہ شعر تو لے رہا ہوں، ظاہری طور پہ اس کے جو الفاظ ہیں وہ بہت ہی یعنی کہ آپ لوگوں کو عجیب و غریب لگیں گے، لیکن کیا کہ اس میں بہت زیادہ مقصد پایا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے پاس مرزا غالب نے بھی وہ جس طرح سے الفاظوں کا استعمال ہوتا ہے نا، الفاظ نظر ایسے آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو محبت اور عشق میں ہی پڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کے ذریعے سے ہمیں دنیا کے اخلاق کردار بہت کچھ مل رہے ہوتے ہیں۔ جیسے مرزا غالب نے ایک شعر محبت کے طور پہ کہا، لیکن اس میں الفاظوں کا مقصد جو لوگ نہیں سمجھ پاتے کہ مرزا صاحب کہتے ہیں ہم تو ہے ان سے وفا کی امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ تو وہاں پر جو لفظ ہے نا وہ وفا، اسی وفا کے لفظ سے لفظ نکلا ہوا ہے باقاعدگی کے ساتھ وفات، بات سمجھیں، اور وفا کی اپنی جو لفظی معنی ہوتی ہے، لفظی معنی ہوتی ہے پورا ہونا، کریکٹ۔ اب دیکھیں ہم کو ان سے وفا کی امید، یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے محبوب ہماری محبت کو پورا کریں گے، وفا کی معنی ہوگی پورا کرنا، اسی لیے لفظ سے کیا نکلا ہے وفات۔ جیسے وفات جو لفظ نکلا ہے تو اس کی معنی کیا ہے کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو اپنی زندگی کو پورا کر رہا ہے، تو پورا جب وہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب سمپل سا یہی ہو گیا کہ بھائی وفات کی لفظی معنی پورا کرنا ہے کہ اپنی زندگی کو پورا کر رہا ہے۔ تو اس سے شاعر نے کہا ہم کو ان سے وفات کی امید، محبت کے پورا کرنے کی امید، لیکن وہ نہیں جانتے محبت کو پورا کس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے الفاظ جو استعمال ہوتے ہیں نا، تو الفاظ ظاہری طور پہ کچھ اور ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ جب آپ اس کی ڈیپ میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں تو اور بہت بڑا مقصد ہے۔ جیسے میر تقی میر کا یہ شعر ہے، آپ لوگوں کو پتہ چلے گا، عشق پیچے کی طرح حسن گرفتاری ہے۔ اب عشق پیچے کی طرح حسن گرفتاری، لوگ سمجھتے کہ عشق میں جو مبتلا ہو گیا تو وہ گرفتار حسن میں ہو گیا، خوبصورتی میں ہو گیا، لیکن یہاں کچھ اور مقصد ہے وہ جو میں بتا رہا ہوں لوگوں کو، عشق پیچے کی طرح حسن گرفتاری ہے۔ تو یہاں کہہ رہے ہیں عشق پیچا، اصل میں عشق پیچا جو ہے ایک بیل کا نام ہے۔ بیل کس میں، اس بیل کو کہہ رہا ہوں کہ جو درختوں میں لپٹ کے وہ اونچی اور لمبی ہوتی جاتی ہے اس سے۔ اب عشق پیچا جو ایک بیل ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، عشق پیچے کے بیل کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ کہ وہ دوسرے درختوں میں لپٹ کر وہ ان سے اپنی غذا حاصل کر رہی ہوتی ہے۔ اب ان کے ساتھ لپٹ کر اپنی غذا کو لے رہی ہوتی ہے، ان سے پانی بھی مہیا ہو رہا ہوتا ہے، ان کے ذریعے سے دوسری غذائیں بھی حاصل کر رہی ہے، اور اس درخت دوسروں کے ذریعے سے وہ زندہ رہ رہی ہوتی ہے اور بڑھ رہی ہوتی ہے، پھول اور پھل رہی ہوتی ہے۔ تو عشق پیچا اسی بیل کو کہا جاتا ہے جو دوسروں کے ذریعے سے خود زندہ رہ رہی ہوتی ہے۔ اب اس پہلے مصرے کے ذریعے سے شاید کیا مقصد لینا چاہ رہے ہیں، پہلے مصرے کے ذریعے سے شاید یہ مقصد کہ کچھ لوگ زمانے میں ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا مقصد ہی دوسروں کے ساتھ ہمدردی کر کے، دوسروں کے ساتھ جو ہے نا بہترین سلوک کر کے حسن کو حاصل کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ رہ کر جو ہے یہ سارے معاملات اپنی زندگی کے بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ اگر ان کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے آگے والے لوگوں کو تو یہاں سے یہ بھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ان کی بھی زندگی بڑھ رہی ہے، یہ بھی پھل رہے ہوتے ہیں، پھول رہے ہوتے ہیں۔ لیکن دیکھیں اگلا مقصد کیا ہے، لطف کے سروں کی مانند گر آزاد رہو، یعنی سرو ایک درخت کا نام ہے، اس درخت کا نام ہے عام طور پہ نہ جس کو سردی کا اثر پڑتا ہے، نہ گرمی کا پڑتا ہے، نہ خزاں کا، نہ بہار کا، کوئی اثر اس کو نہیں پڑ رہا ہوتا ہے۔ یعنی یہاں پر کیا لطف کے سروں کی مانند گر آزاد رہو۔ اب جس طرح سروں کا درخت بالکل آزاد ہوتا ہے، اگر ایک آدمی صرف اپنے صرف نفس کے بارے میں ہی سوچے، صرف اپنے بارے میں ہی سوچے تو وہ کیا ہے کہ اس سروں کے درخت کی مانند ہی ہو گیا، نہ سردی کا، نہ گرمی کا، نہ اس کا، نہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اب اس کے ایسے بندے کے سامنے جب انسان دکھ اور درد میں آ رہے ہو، الٹ رہے ہو، پلٹ رہے ہو، زمانے کے قہر ان پر نازل ہو رہے ہو، تو وہ بندہ صرف اور صرف یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ کیا واسطہ ہے۔ لیکن کیا ہے، عشق پیچے کی طرح ہے کہ حسن گرفتاری ہے، عشق پیچا بھی تو ہے جو دوسروں کے ذریعے سے رہنمائی حاصل کر رہا ہوتا ہے، دوسروں کے ذریعے سے وہ اپنی زندگی کو بڑھا رہا ہوتا ہے۔ تو اخلاق اور کردار کے حوالے سے بھی بہت سارے اس طرح کے اشعار آتے ہیں۔ اسی طرح سے جس طریقے سے غزل کے طور پہ ہمارے پاس دوسری چیزیں آئی ہیں، عشق آیا، ہجر آیا، تصوف آیا، اخلاق آیا،
سیاست وغیرہ میں بھی ان کے اشعار کہے جانے ہیں، جیسے مثال کے طور پر صداقت ہو تو دل سینوں سے کھنچنے لگتے ہیں واعظ، صداقت ہو تو دل سینوں سے کھنچنے لگتے ہیں واعظ، حقیقت